أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ پھر اس کے رب نے اس یعنی لڑکی کو اچھی طرح قبول کر لیا اور اس کی نشو و نما عمدہ طریقے پر فرمائی، اور زکریا نے اس کی کفالت کی۔ جب بھی زکریا حجرے میں داخل ہوتے تو اس کے پاس رزق پاتے۔ اس نے پوچھا کہ اے مریم، تیرے پاس یہ کہاں سے آتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو قبول فرمایا اور اپنی مہربانی سے ان کو برگزیدہ اور پسندیدہ بنایا، اور ان کو سارے جہان کی عورتوں پر فضیلت عطا کی اور بہترین طریقے سے ان کی نشو و نما کی۔ چنانچہ ایک دن میں ان کا بڑھاؤ اتنا ہوتا تھا جتنا عام بچوں کا سال بھر میں ہوتا ہے۔ ابن جریر نے اکرمہ، قتادہ اور سدئی کی روایتوں سے لکھا ہے کہ حنا حضرت مریم کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر مسجد بیت المقدس میں لے گئیں اور ان کو وہاں کے مجاوروں اور عابدوں کے سامنے رکھ کر کہا کہ یہ نذیرہ منت میں پیش کی ہوئی لڑکی ہے۔ حضرت عمران اس مسجد کے امام بھی تھے اور حضرت مریم کے والد بھی۔ وہ حضرت مریم کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، ورنہ وہی ان کے لینے کے سب سے زیادہ حقدار تھے۔ دوسرے مجاوروں اور عابدوں میں سے ہر شخص کو ان کے لینے اور پرورش کرنے کی خواہش تھی۔ حضرت زکریا نے فرمایا کہ میں اس کا سب سے زیادہ مستحق ہوں، کیونکہ اس کی خالہ میری بیوی ہے اور خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے، اس لیے ماں کے بعد وہی اس کو لینے اور پرورش کرنے کی مستحق ہے، مگر دوسرے لوگ اس پر راضی نہ ہوئے، لہذا سب نے قرآن اندازی پر اتفاق کیا اور قرآن حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکل آیا۔ حضرت زکریا نے حضرت مریم کے لیے ایک حجرہ بنوایا اور دودھ پلانے کے لیے ایک عورت کو مقرر کر دیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ان کو دودھ پینے کی حاجت ہی نہیں ہوئی۔ محمد بن اسحاق کی روایت میں ہے کہ حضرت زکریا نے حضرت یحییٰ کی ماں یعنی اپنی بیوی کو، جو حضرت مریم کی خالہ تھیں، ان کی نگہداشت اور پرورش پر مقرر کیا۔ جب حضرت مریم بڑی ہو گئیں تو ان کے لیے مسجد کے اندر ایک بالا خانہ بنوایا، جس کا دروازہ مسجد کے اندر تھا اور زینے کے بغیر اس پر چڑھنا ممکن نہ تھا۔ حضرت مریم کے پاس بالا خانے پر حضرت زکریا کے سوا کوئی نہیں جاتا تھا، اور حضرت زکریا ہی کھانے پینے کی چیزیں ان کے پاس پہنچاتے تھے۔ جب کہیں جاتے تو بالا خانے کو تالا لگا کر جاتے اور واپس آ کر کھول لیتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی بزرگی اور کرامت بیان فرمائی ہے کہ جب بھی حضرت زکریا ان کے پاس بالا خانے میں جاتے تو وہ ان کے پاس غیر موسمی پھل رکھے ہوئے پاتے، مثلا سردیوں میں گرمیوں کے پھل اور گرمیوں میں سردیوں کے پھل۔ اول تو دروازہ بند ہونے کے باوجود پھلوں کا اندر پہنچ جانا، پھر غیر موسم کے پھل بہت ہی عجیب بات تھی۔ لہذا ایک دن حضرت زکریا نے ان سے پوچھ لیا کہ اے مریم، تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ حضرت مریم نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے، بے شک وہ جسے چاہے بے حساب روزی دیتا ہے۔
هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سمیع الدعاء۔ اس وقت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے بھی اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ تشریح اس کی یہ ہے کہ حضرت زکریا کی اس وقت تک اولاد نہیں ہوئی تھی، اور ان کی بیوی اور وہ خود بہت بوڑھے اور اولاد سے نا امید ہو چکے تھے۔ اس کے باوجود حضرت مریم کی کرامت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھ کر ان کے دل میں اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کا خیال پیدا ہوا کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد عطا فرما دے، کیونکہ اس کی قدرت اور ارادے کے لیے کسی سبب کا پایا جانا شرط نہیں۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور عرض کیا کہ اے میرے پروردگار مجھے بھی خلاف معمول اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، جس طرح تو اسباب کے بغیر حضرت مریم کو رزق عطا فرماتا ہے، بے شک تو ہی دعا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ جب وہ محراب میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے پکار کر ان سے کہا کہ اللہ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا اور سردار ہوگا، اور وہ اپنے نفس کو لذات سے روکنے والا ہوگا اور صالحین میں سے نبی ہوگا۔ اس آیت کی تشریح ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے شیخ اعظم تھے۔ قربانی پیش کرنا اور قربان گاہ کا دروازہ کھولنا انہی کے سپرد تھا۔ ان کی اجازت کے بغیر کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک روز یہ قربان گاہ کے قریب مسجد کے اندر کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، اور لوگ قربان گاہ میں داخل ہونے کے لیے اجازت کے منتظر تھے کہ اچانک ایک نوجوان سفید کپڑے پہنے ہوئے داخل ہوا۔ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت زکریا ڈر گئے۔ حضرت جبرائیل نے ندا دی کہ اے زکریا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حضرت یحییٰ کے پیدا ہونے کی بشارت دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ایک کلمے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اور اپنی قوم کے سردار ہوں گے، اور وہ اپنے نفس کو خواہشات اور لہو و لعب سے روکنے والے ہوں گے۔ وہ نبی ہوں گے اور صالحین میں سے ہوں گے۔ ابن ابی حاتم اور ابن عساکر نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام ابن آدم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس گناہ کے ساتھ جائیں گے جو ان سے سرزد ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، اور چاہے گا تو عذاب دے گا، سوائے حضرت یحییٰ بن زکریا کے جو سید اور حصور تھے، یعنی انہوں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے بغیر گناہ کے جائیں گے، اور نبی تھے، صالحین کی نسل سے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔